हाँ, कहना है नमाज का तरीका क्या हुआ भाई? ہاتھ چھوڑ کر جو ہے اس کا کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کسی حدیث میں نہیں ہے، جو آپ کے اپنے کتابوں میں، ٹھیک ہے نا، آپ کے کتابوں میں نہیں ہے، صرف ایک روایت نہیں ہے، نہیں کسی روایت میں سنن نسائی میں نے وہ ضعیف ہوگی، کسی صحیح حدیث میں نہیں پڑھا ہے. صرف وہ حدیث ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو حدیث ہے کننا نعمر کہ ایک روایت میں کہ ہمیں حکم ملتا تھا، اس میں یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. نسائی کی کون سی حدیث ہے بھائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ امام مسلم میں ہے اور سنن نسائی میں نے پڑھا ہے. نہیں ہے، نہ مسلم میں ہے نہ نسائی میں. غالباً حدیث نمبر 759 یا 753 غالباً اس طرح کر کے. ایک ضعیف حدیث وہ بھی ہے نا، جیسے حضرت علی سے مروی ہے، انہوں نے ہاتھ جو نا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناف پر رکھا. وہ تو خود حضرت علی سے روایت ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. لیکن جو صحیح حدیث ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی ہے. دیکھیں مطلب وہ یہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مالک خود کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے تو وہ نہیں کہتے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں امام مالک تو دیکھیں نا، امام مالک جو ہے نا وہ حجت تو نہیں ہو سکتے نا رسول خدا کے. نہیں وہ دیکھیں وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، جب کہہ رہے یہ سنت ہی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو پھر میری بات صحیح ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کننا نعمر، ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم نماز میں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے حکم دینے والا کون تھا، کہ آپ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم کننا نعمر، ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے وہ صحابہ ہوں، مثلا عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اس میں ان کے نماز پڑھنے کے طریقہ آپ کے کتب میں، اس میں یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز پڑھتے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ المدونہ ایک منٹ بھائی، المدونہ الکبریٰ، یہ کتاب ہے المدونہ الکبریٰ لمالک بن انس، چاپ دار الکتب العلمیہ. دیکھیں الاعتماد فی الصلاة والاتکاء وضع الید علی الید، صفحہ نمبر 169 ہے. اس میں کیا فرماتے مالک؟ وقال مالک سے کسی نے پوچھا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاة، کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ نماز پہ رکھیں. قال لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے کوئی ایسی حدیث سنت نہیں ملی کہ یہ نماز فریضہ میں ایسی چیز ہوتی ہے. وکان یکرہ، اس کو یہ بات جو ہے اس سے کراہت رکھتا تھا کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ نماز رکھے. اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتا تو یہ تو نہیں کہتا تھا کہ لا اعرفہ فی الفریضہ، مجھے پتہ ہی نہیں کہ فریضہ میں ایسا ہوتا ہے. ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا باس بذلك يعين به نفسه، اس نے کہا کہ نوافل میں اگر نوافل بہت لمبی ہو جائے، انسان کو تھکاوٹ ہو، تو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھائی وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے وہ یہ کر سکتا ہے. وہ بھی کوئی سنت نہیں ہے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اس جائز ایسا کر، یہ اس نے کہا، یہ اس کا فتویٰ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہو؟ یہ شرح صحیح بخاری ابن بطال جزء ثانی چاپ مکتبۃ الرشد صفحہ نمبر 358 میں. ورأت طائفۃ ارسال الیدین فی الصلاۃ، کہتے ہیں اکابر کا ایک جو صحابہ تابعین کا ایک جماعت ہے کہ وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. روی ذلک عن ابن الزبیر، عبداللہ ابن زبیر سے، حسن بصری سے، سعید ابن مسیب سے. ورأى سعید ابن جبیر رجلا يصلي واضعا يمينه على شماله فذهب فرق بينهم. سعید ابن جبیر جو اتنا بڑا محدث ہے بخاری مسلم میں اور اتنا بڑا مفسر ہے، ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے دیکھا ایک شخص ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا، وہ چلا گیا اس کے ہاتھ کو ہٹا دیا، ایک دوسرے سے ہٹا دیا، ہاتھ کھول دیا اس کے. اور یہ بھی مالک سے روایت کرے لا احبه في المكتوبه ولا باس به في النوافل من طول القيام. مالک نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، اور اگر نوافل میں کوئی کرنا چاہے کہ اگر وہ تھک گیا ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بہت ساری کتابوں میں، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے، آپ کا اپنا عالم جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ جس حدیث کی طرف اشارہ کریں مسلم میں تو قطعاً نہیں ہے، مسلم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے. نسائی میں جو حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حدیث ہے. یہ وہی صحابہ کا قول ہے کہ ہمیں حکم ملتا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو حکم ملتا ہوگا صحابہ کو، لیکن یہ خلفاء کے زمانے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز ہے نا وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. مثلا یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم, چاپ دار الفکر جزء اول, یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 815, حدیث نمبر 815, صفحہ نمبر 326, حدیث صحیح علی شرط الشیخین, شرط شیخین صحیح ہے. 815 اس نبی کا, ذہبی نبی کا, علی شرطہما, بشرط بخاری مسلم, یہ حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہا لا تتم صلاة احد حتى يسبغ الوضوء كما امرہ اللہ عز وجل, کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنائے, صحیح وضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا. اچھا وہ کیسا وضو ہے؟ یغسل وجهه ویدیہ الی المرفقین, اپنے دونوں اپنا چہرہ دھو لے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے. ویمسح رأسہ ورجلہ الی الکعبین, اور اپنے سر کو مسح کرے اور اپنے دونوں پیروں کو کعبین تک یعنی پشت پا, اور جو پشت ہوتی ہے نا, پیٹھ ہوتی ہے, وہاں تک مسح کرے پیروں کی اور سر کی مسح کرے. اچھا ثم یکبر, پھر اس کے بعد نماز میں پیر تکبیرۃ الاحرام, ویحمد اللہ ویمجدہ, اللہ کا حمد و ثنا بیان کرے. ویقرأ من القرآن ما اذن له اللہ له فیہ, اور جو سنت ہے کہ قرآن پڑھنا حمد سورہ وہ پڑھ لے. ثم یکبر ویرکع, پھر تکبیر کہہ دے اور رکوع کر لے. کہاں ہے اس میں ہاتھ باندھنا؟ کہاں ہاتھ باندھنا؟ جب رکوع کرتا ہے وَيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ, جب وضو کرتا ہے تو وہ رکوع کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو, ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ دے. پھر وہ سجدہ وغیرہ کا طریقہ کار بتا لیتے ہیں نا. تو اس میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا آپ کی کتابوں میں. کیونکہ میں نے سب دیکھا, میرے وقت اس وقت ذہن میں جو ہے نا وہ حوالہ جات تو نا میرے مائنڈ میں اس وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے, لیکن زیادہ تر احادیث جو ہے نا, اصل جو بات جو تھی نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو فرزند تھے ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ان کے وہ حوالہ آپ کے ذہن میں ہے, کائنڈلی مجھے دے دیجیے ذرا. مجھے تو یاد نہیں پڑتا بھائی کہ یہ آپ کی کتابوں میں نے جو دیکھا تھا وہی ہے کہ حدیث صحیح ہے. آپ کے مجھے بہت سال پہلے کی بات ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں وہ کس کتاب میں تھا. اس میں یہی تھا کہ وہ ہاتھ پر ہمیں حکم ملتا تھا, صحابی کہتا ہے, لیکن وہ نہیں کہتا کہ ہم حکم دینے والا کون تھا. ٹھیک ہے نا, ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں. جی ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کتابوں میں نے کہیں تو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہو, مجھے بہرحال مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. جی مان لیتے ہیں آپ کی بات کو.